آیت نمبر 4 سے آگے جانے سے پہلے آیت نمبر 1 کے آپ سب کو زبانی یاد 5 حروف سے مل کر ایک آیت بنی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ مقطعات کیا سمجھنے جیسے کوڈ ورڈز رکھے ہوں اللہ، باقی سارے عرب والے جانتے تھے حروف تہجی کو، مقطعات نہیں جانتے۔ مقطعات کسے کہتے ہیں کہ ہر حرف الگ الگ پڑھا جائے، حرف حرف کے ساتھ ملتا نہیں، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، بلکہ ہر حرف کو مکمل سے کہتے ہیں جدا جدا حروف پڑھنا مقطع۔ قرآن مجید میں خاص طور سے یہ ایسا مقام کہ جہاں 5 کے 5 ایک ساتھ جمع ہو، اور گرچہ ان پانچوں میں اللہ کے ناموں کا حوالہ کل بیان کر دیا، برادران اہل سنت کی روایات کی روشنی میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان مقدس۔ البتہ امام کی روایت میں اتنا اضافہ ضرور ہے کہ سارے کے سارے اسماء حسنہ مخصوص ہیں آل محمد کے شیعوں کے، کسی کا خدا کیا ہو وہ جانے، اور ان کا عقیدہ ہمارا خدا وہ جسے علی سجدہ کرے، ہمارا خدا کافی ہمارے لیے، ہمارا خدا ہادی ہمارا خدا سرپرست ہمارا خدا مہربان ہمارا خدا وعدہ پورا کرنے والا ہمارے، ایک خصوص البتہ روایت کے اعتبار سے یہ کاف ہا یا عین صاد خالی حروف مقطعات نہیں ہیں، بلکہ مکمل اور جامع دعا۔ جنگ صفین کے موقع بیان کرتے ہیں صاحبان تفسیر علماء اہل بیت کہ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حروف مقطعات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی میرا اور آپ کا پڑھنا اور ہے، امام کا پڑھنا اور، کاف ہا یا عین صاد علی پڑھتے جاتے تھے اور تلوار چلاتے جاتے تھے۔ پتہ چلا تلاوت ہی کافی نہیں، طاقت پہچانی۔ اللہ کی طاقت کو کون سمجھ سکتا؟ روایتوں میں دعاؤں میں شامل کیا گیا کاف ہا یا عین صاد کو۔ جب کبھی مشکل پیش آئے تو پڑھیے کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، گناہوں کی مغفرت، اور جب کبھی خدا کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہے تو کاف ہا یا عین صاد کا واسطہ دے کے خدا سے مانگے۔ یہ دعا مکمل دعا۔ اور جب بات دعا کی آئی ہے تو بہرحال ایک دعا آپ کی خدمت میں اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کرتے ہوئے آگے، گرچہ جتنے بھی اس میں اور مزید اضافے کیے جا سکتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک 5 اسماء حسنہ کا حوالہ خدا، اور آپ اس سے بہتر جانیں خدا کا ہر نام اس میں اعظم ہو جاتا ہے اگر لینے والا خدا کو عظیم پہچان، اور اگر خدا کو عظیم نہیں پہچانا تو اعظم بھی نکل جائے گا، سمجھ میں پھر بھی نہیں۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان وسعت رزق کے لیے پریشان، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان اپنے اخراجات تو کم نہیں کر پا رہا مگر آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیا کرے؟ اضافہ کیسے ہو؟ رزق کیسے عطا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا کبھی اگر آپ بھی چاہیں اس دعا کی تلاوت کرنا تو امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز کے سجدے میں تمہیں چاہیے خدا سے ایسے واجب نماز کے سجدے میں۔ اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ واجب نماز ہو کہ مستحب نماز ہو، حالت نماز میں انسان کو سجدے کی حالت دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کے مانگنے کا حکم، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو رہے، حالت سجدہ میں احکام کے 7 اعضاء کو لگانا، زمین میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں شامل۔ تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں مانگنا، عجیب دعا ہے۔ ہاتھ زمین پہ رکھے رہیں، پیشانی خاک کربلا، اور پھر امام کا فرمان یاد کیجئے، فرماتے ہیں خدا سے ایسے بات کرو واجب نماز کے سجدے۔ امام علیہ السلام کی روایت میں آخری سجدے کا حوالہ نہیں، تو آپ جس سجدے میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ عام طور پہ لوگ آخری سجدے میں، جیسے جمعۃ الوداع آخری جمعہ اہم ہو جاتا ہے، سارے جمعے برابر ماہ رمضان کے، آخری جمعہ آخری ہے، ایسے آخری سجدے خدا کی بارگاہ سے الگ ہونے سے پہلے کیا مانگیں؟ یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر تیری ذات۔ غور کیجئے کہ انسان حالت سجدہ میں خدا سے اتنا قریب ہے کہ جیسے عرش پر پہنچا ہو۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج،
اور حالت معراج نماز میں معراج مومن امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے تو یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، میم عین توئیں یہ نون معطین، معطی میم عین توئیں یہ معطی عطا کرنے والا، اے وہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر. پہلا جملہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اور اے عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا. اور رزقنی، تو مجھے عطا فرما رزق. اب آپ کے ذہن میں جو بھی رزق مال چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق اولاد چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق مکان چاہتے ہیں ذہن میں وہ لے کر آئیے، رزق صحت چاہتے ہیں وہ لے کر آئیے، رزق عافیت، رزق علم، رزق تقوی، جو رزق آپ چاہتے. اور رزقنی، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم خالی ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، رزق کا مطلب روٹی نہیں، جو آپ چاہیں وہ رزق. آپ کی طبیعت کے تقاضے کو رزق کہتے ہیں، مانگیے. اور رزقنی، اے خدا مجھے عطا فر، ورزق عیالی، اور میرے جو عیال ہیں یعنی کہ اہل و عیال، یعنی کہ والدین یا جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، ورزق عیالی، مجھے بھی عطا فرما اور میرے عیال کو بھی عطا فرما. من فضلک الواسع، اپنے وسیع فضل، فإنک ذو الفضل العظیم، بے شک کے پروردگار تو صاحب فضل عظیم. خدا خود کہتا ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے. اور امام فرماتے ہیں ایسے مانگو حالت سجدہ میں، خاص نماز واجب میں یہ دعا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع وَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. صلوات. تو کاف ہا یا عین صاد پڑھیے سجدے میں جا کے، پھر دعا یا دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیجئے بحق کاف ہا یا عین صاد. اس اعتبار سے پھر آغاز ہوا آیت نمبر 1 سے. اور یہ بات کل وہاں تک پہنچی جہاں پہ جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو.